حاضرین محترم، اب میں اپنے شیخ کریم سبحان اللہ مربی نعمت عالم سلام کی ایک عظیم روحانی شخصیت حضرت آپ ملتان سے تشریف لائے ہیں. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنے شیخ کریم کے بارے میں ضرور عرض کروں گا. یہ آپ نے ان بچوں کے اندر جو جوش دیکھا اور عشق دیکھا ہے، یہ سارے کا سارا فیض پور شریف کا فیض. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں اس قریے کے اندر پاکستان میں تو ہوتا ہے کہ فلاں گلی میں 2 نمبر ہے، ادھر 2 نمبر ہے، ادھر 2 نمبر ہے. یہ فیض پور شریف کا فیضان ہے. یہ بڑی مقدس اللہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں اکابرین امت، محدثین امت اور صالحین امت تشریف لاتے رہے. اور میں محترم علامہ جعفر قریشی صاحب کی نظر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ فیض پور شریف کا فیضان ہے کہ یہاں 2 نمبر نہیں ہے. یہاں خدا کا فضل ہے، نبی پاک کی نکاح کرم ہے. اور میرے فیض پور شریف کا فیضان ہے کہ آپ کو اس قریے میں یا رسول اللہ والے نظر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ فیض پور شریف. میرے شیخ کریم دورہ حدیث تک خود کلاسیں پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اس سے بڑے آگے بات کہ برطانیہ سے، دیار غیر سے وہاں کے نوجوان یہاں آ کر حضور شیخ کریم سے حدیث پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہزاروں علماء کے یہ استاد ہیں میرے شیخ کریم، مرشد کریم. اور یہ علم کا ایک عظیم بڑا مرکز ہے. ہمیں ناز ہے، فخر ہے، اس بات پر فخر ہے. اور یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہ کامل ہستی ہے کہ جہاں خدا کا فضل ہے، جہاں شریعت کا درس دیا جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی سنت کا درس. سبحان اللہ سبحان جن اللہ. کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے. اس لیے حضرت شیخ دورہ حدیث تک یہاں کلاسیں ہوتی ہیں اور خود حضرت صاحب پڑھاتے ہیں. اور حضور شاہ کریم کی محبت بری گفتگو ہم سماعت کریں گے. آپ نے محبت سے نعرے کا جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ فیض پور شریف. حضرت صاحب ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وعلى أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و کرم فضل جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی
بے شک کہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں ہم شریک ہوئے سبحان اللہ اور اہلیان کا سہارا اور ہمارے ہیراج جان برادران اور پورا خاندان ماشاء اللہ حضور کی محبت اپنے سینے میں رکھتے ہیں سبحان اللہ بے شک میلاد پاک کی محفل منعقد کی اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا علاقہ بانج نہیں اس میں بڑا زرخیز ہے بے شک اور ایک سے ایک خطیب بہترین خطیب بے شک لیکن جب محبت عشق جوان ہوتا ہے واہ 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 پھر وہ چاہتا ہے کہ میں علاقے کو سمیٹ کے رکھ دوں اور یہ بتاؤں کہ ملتان والے بھی کشمیر میں آ کر کے دیکھ لیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور میں بہت خوش ہوں اس جوڑی پر حضرت علامہ اور ان کی جو چھوٹے بھائی ہیں سبحان اللہ۔ سگے بھائی ہیں سبحان اللہ یہ مجھے پتا ہے یہ چھوٹے آپ کے بھائی ہیں یہ ساخان ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے تو یہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ دونوں بھائی بڑی انتہائی سبحان اللہ اور بڑی اللہ پاک اس حسین جوڑی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ مزید اعلان حق پوری دنیا کے اندر یہ آمین پاکستان کے چپے چپے میں آزاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ ان کی اس زبان میں اور برکت عطا کی محبت اور چاشنی کے ساتھ انہوں نے دعوت فکر دی ہے اور سوئے ہوئے زمینوں کو بیدار کیا ہے کوشش کی ہے تو میرا یہ المیہ یہ ہے کہ میں کوئی چیز دیکھوں جسے مجھے وہ اچھی نہ لگے جو شریعت مطالعہ کے خلاف ہو یا سمجھوں کہ یہ ہمارے صفوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اس پر مجھے بے شک اور کوئی بات نہیں میں تو خوش ہوتا ہوں اور یہ جب پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ یہ حسن دوبالا ہوتا ہے بہت لطف آتا ہے اور یہ میں پسند کرتا ہوں صرف یہ اللہ اللہ ہاں ہاں نہیں ہے یعنی ہاں دوبارہ جب ہم کہیں گے تو یہ وہ سبق نہیں ہے جو حضور نے پڑھایا ہے یہ وہ نہیں ہے اس لیے ذکر ضرور کرو کون کہتا ہے کہ جو ذکر یہاں زمین پر کوئی کرتا ہے اس کا آسمان پر چرچا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ درست ہے مگر درست ذکر کرنا چاہیے بے شک بے ذکر شک وہ طریقہ جو سکھایا گیا ہے ذکر کا طریقہ ادھر سے نہیں ادھر سے یہ شریعت تمہارا یہ کہتی ہے شریعت وہ نہیں جو کسی نے خود کھڑی ہو شریعت وہ ہے جو اللہ پاک نے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شریعت ہے بس اتنی ساری بات ہے اور کسی مشن کا ہونا یہ بڑی عظیم بات ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو صحابہ کے اندر مقام ہے اور آپ کی یہ فضیلت جس سے تمام اہل سنت اور صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک یہ تسلیم ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء آپ کی ذات صرف کیا بات کیا ہے بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں اور ایک سب سے بڑی چیز ایک مشن ہے مشن کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس دنیا سے پردہ فرمایا آپ یوں سمجھیں کہ حضور نے جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس معنی میں کہ آپ پردے میں جا کر کے اللہ پاک کے قرب خاص میں جا کر کے اپنی امت کو دیکھنے لگے میری امت جو ہے کہ جس جگہ پر میں نے انہیں چھوڑا ہے یہ اس پر سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے روانہ ہوئے تشریف لے گئے وہ آخری دن تھا وہ آخری دن حضور کا تھا پیر کا دن صبح صبح فجر کی نماز کے بعد سید نزدیک اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے نماز فجر آپ مسجد نبوی شریف کے اندر پڑھا رہے ہیں تشریف لائے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ کریم آپ کے دونوں کے
کندھوں پر آپ نے اپنے دستے مبارک ایک دستے پاک ایک کے کندھے پر دوسرا دستے پاک دوسرے کے کندھے پر رکھا ہوا، اور اس حالت میں آپ آئے کہ آپ کے پائے اقدس کی جو انگلیاں ہیں یہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہی تھی، اور اس کے سرکار اپنے دروازے پر آئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ اب حضور جلوہ گر ہیں یہ وہی حجرہ شریفہ ہے، آخری دن بھی آپ اسی کی طرح آمد ہوئے اور مسجد کی طرف آئے، اور اس کا باب دروازہ جو تقریباً وہ کھلتا ہے تیسری یا چوتھی صف کے قریب، جو وہاں آپ آئے اور چک کو اٹھایا اور وہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا سبحان اللہ. سبحان تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، محسوس کیا کہ حضور جلوہ گر ہو رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے، تو سرکار نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پڑھاتے رہو آنے کا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کہہ رہے ہیں جب ہم نے حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا تو خوشی سے ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم یہ چاہتے کہ ہم نماز چھوڑ دیں، یعنی ہم نماز چھوڑ کے حضور کی طرف دوڑ پڑیں، یعنی اس قدر ہمارا اشتیاق تھا، اور لیکن سب کے چہرے مڑے ہوئے تھے بائیں جانب، اب یہ سلام نہیں کہہ رہا ہے، ابھی نماز شروع ہوئی ہے، جماعت شروع ہوئی ہے، اور پہلی رکعت ہی ہے، غالباً پہلی رکعت ہے، اور پھر حضور اس طرف سے یعنی وہاں مسجد نبوی کے اندر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھائی جانا بھی حجرہ شریفہ ہے، اور اس طرف سے برآمد ہوئے، سب کے امام سمیت سب کی نظریں ادھر مڑ گئیں، وہ ایک دفعہ کوئی ادھر ادھر دیکھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن واہ پیارے مصطفیٰ آپ کی کیا شان ہے کہ آپ کی طرف دھیان کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز بنتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کیسے ہے اتنی عظمت، ہاں حضور کی عظمت جو ہے ہر ایک آدمی نہیں جان سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز پڑھا لی وہ پڑھا رہے ہیں، حضور نے اس وقت دیکھا اور آپ نے چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھا دیا اور مسکرائے کس بات پر؟ اس بات پر کہ اے مولا جو مشن میں لے کر آیا تھا آج پائے تکمیل، سبحان سبحان اللہ. میں اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، مگر ایسا نہیں کہ خالی چھوڑ، اس مصلح کو بھی کھل کر دیا ہے. مسجد نبوی شریف کے اندر اس وقت کے جو موجود لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ پوری دنیا کے انسان بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک ان لوگوں سے حضور سمیت حضور سب نبیوں سے افضل، ماشاء اللہ. اور جو اندر نمازی کھڑے ہیں وہ سب امتوں سے افضل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا لگا ہوا مجلس، اور حضور نے دیکھ کر کے حضور مسکرایا کہ میرا مشن جو ہے وہ مکمل. سبحان اللہ. بس حضور وہاں سے واپس ہٹے، اپنے کاشان اقدس کے اندر آ گئے. پھر سیدنا صدیق اکبر نے نماز مکمل کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر سلام نیاز کر کے اجازت چاہیے. اور آپ کا ایک گھر جو تھا آبادی میں اوپر تھا جدھر جنت البقیع ہے، ادھر آگے کا گھر تھا، آپ ادھر چلے گئے، تقریباً ایک قباء کے قریب تھے، آپ ادھر چلے گئے اور چاشت کا وقت ہوا تو حضور کی وفات شریفہ کا وقت تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ادھر تھے، جب اطلاع ہوئی تو واپس آئے. واپس آنے کے بعد اب جب آئے تو مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام جمع ہیں، حضرت عمر ہیں، دیگر لوگ ہیں، اور یہ سارے کے سارے اس حالت میں ہیں کہ گویا ان کے اندر جان نہیں رہی. حضرت عمر تو وہ بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی میں اس کا سر کر دوں گا. حضور تو اس کے اپنے رب کے پاس گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، حضور ابھی واپس آئے. وہ اپنا جو ہے تو وہ یہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ستون کے ساتھ کھڑے رہ گئے ہیں، جو بیٹھے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. اس دن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد نبوی شریف کے اندر، گزرتے ہوئے سیدھے باب پاک سے اندر داخل ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر. حضور نے برد یمانی لی ہوئی لیٹے ہوئے ہیں،
بظاہر آنکھیں بند ہیں اللہ لیکن اصل میں حضور تو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہاں یہ بات لمبی ہو جائے گی، کرو تو لمبی ہو جائے گی، نہ کرو تو پھر آپ اٹکے رہ جائیں گے درمیان میں. اب میں کروں کیا؟ یہ ڈھیلے بول رہے ہیں. بسم اللہ. اگر ڈھیلے ہیں تو پھر میں بات ختم. دیکھیں کہ اب حضور وہاں لیکن موت کیا ہے؟ موت ہے روح کا جسم سے نکالا جانا. سبحان اللہ. یہ موت ایک حیات زندگی. اب زندگی جو ہے وہ روح جو ہے ایک اس کا سبب ہے، زندگی جو ہے اس کا نتیجہ ہے. یعنی اس جسم کے اندر جب روح ڈالی جائے گی جسم زندہ ہوگا، روح نکل گئی جسم. لیکن حیات اور روح دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. یہ بات سمجھیں. روح جو ہے یہ زندگی پیدا کرتی ہے، سبب ہے. اللہ پاک نے سے سبب ہے، لیکن اللہ پاک قادر ہے کہ سبب نہ ہو مسبب ہو. سبحان یعنی اللہ. سبب نہ ہو پھر بھی زندگی ہو، روح نہ ہو تو بھی زندہ ہو. اور یہ آپ نے علامہ سے یہ اگر ٹائم ہوتا تو اور آپ کو سناتے، اور یہ ان کی زبان سے زیادہ خوبصورت لگتا کہ یہ سناتے کہ حضور جب اس کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، سبحان اللہ. اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب حضور نے اسے چھوڑا منبر پر جلوہ گر ہوئے تو جمعے کا دن ہے، صحابہ بیٹھے، ایک دو کی بات نہیں، 8 10 20 100 کی بات نہیں، مسجد نبی شریف بھری پڑی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. کہیں سے رونے کی آواز آتی ہے، کوئی رو رہا ہے کہیں سے، دیکھتے ہیں ادھر ہے ادھر ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ آواز بڑھتی چلی جاتی ہے. جب بلند ہوئی نا تو دیکھا اس ستون سے آواز آ رہی جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگے. اللہ اللہ سے پوچھو اب کسی کا بچہ پیدا ہوا تو کہتے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے مر گیا ہے. اچھا تو وہ اچھا اس نے اب نماز جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں کیا کریں مسئلہ پوچھتے ہیں. تو اب کیا مسئلہ ہے تو مولانا یہ پوچھیں گے کہ کوئی آواز آئی تھی اس کی رونے کی. اگر کہ ہاں چھوٹی سی آواز آئی تھی، بچہ پیدا تھا روتا ہے تو کیا رونے کی آواز آئی تھی تو جب پھر اس کے اندر زندگی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، پھر اس کی باقاعدہ جنازہ ہوگی. یعنی زندگی پر کوئی بھی دلیل ہوگی. اب بات یہ ہے کہ رونا یہ زندگی کی علامت ہے. زندگی کی علامت ہے، رونا بھی زندگی کی علامت ہے. اب بتاؤ کہ اس کھجور کے درخت سے جو رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے، روح نہیں یہاں پر زندگی ہے. سبحان اللہ. صرف روح اگر جسم کے اندر آئے تو جسم زندہ ہو جائے، اور جس وجود سے روح کو زندگی ملے اگر وہ کسی کے ساتھ لگ جائے اس کے اندر زندگی کی سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس جسم پاک کی روح کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی جسم کی برکات ہے کہ اگر وہ لکڑی کے ساتھ لگ جائے اس میں زندگی آ جائے، اور پھر اس ذات کی اپنی روح کا کیا سبحان اللہ. یہ اور یہ فرمایا محدثین نے محققین نے حضور کی جان روح پاک نکالی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. وہ ہو گیا، لیکن اب اس روح کو رکھا کہاں جائے؟ کہاں رکھا جائے؟ پوری کائنات میں اس وجود سے بڑھ کر کے کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہے، اور اس روح کے مناسب صرف وہی جسم پاک ہے، اور اسی جسم پاک کے اندر کوئی پاک کو لٹا دیا گیا. اسی طرح بالکل یعنی موت آئی، روح کا انفصال ہو گئی، اور حیات اس وقت بھی باقی تھی جسم اقدس کے اندر. یہ تو حضور کی بات کر رہا ہوں. ہاں میت جو ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے اسے تو آپ کہہ سکتے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے، اس کے اندر حیات نہیں رہی، اس کے اندر زندگی ہے، روح نہیں ہے. تو موت اسی لیے کہتے ہیں موت انفصال روح جسم کا نام ہے. جسم سے روح علیحدہ ہونا، علیحدہ ہو موت ہو گئی، موت ہو گئی. مگر
موت کے ساتھ زندگی بھی اس وقت اندر موجود ہے. دیکھیں آپ کو چیز ہے ٹھنڈی کرنے کے لیے فریج کے اندر لگاتے ہیں نا, تو آپ ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ برف پانی لگاتے ہیں, جم جاتا ہے, باہر نکالتے ہیں. اب وہ جمع کیسے ہے, کیسے برف بن گیا ہے؟ کہ وہ مشین ہے, اس کے اندر انہوں نے ایسی چیزیں فٹ کی ہیں کہ جب اس کے اندر پانی رکھا جائے جم جاتا ہے, برف بن جاتا ہے, باہر نکالو تو پگھل جاتا ہے اسی وقت. نہیں رہتا ہے, اس کے اندر ٹھنڈک رہتی ہے, اس کے اندر وہ اثر رہتا ہے. کیوں کہ وہ فوراً پگھلتا نہیں ہے, یہ سبق کمزور ہے, اس لیے گھنٹے 2 گھنٹے میں تو پگھل جائے گا لیکن فوراً نہیں پگھلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح نکلے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور ختم ہو گیا, نہیں, اس کے اندر زندگی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بہت گرم پانی سے غسل نہیں دینا ہے, ٹھنڈے سے بھی نہیں دینا ہے. اس طرح پانی استعمال کرنا جیسے زندگی کے لیے استعمال کیا. سبحان اللہ. تو یہ زندگی تو سرکار جب اس حالت میں چادر لیے لیٹے ہوئے تھے, ان کو صدیق اندر داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی چادر مبارک اٹھائی, بوسہ دیا, سبحان اللہ. آنسو بہائے, عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ پر قربان حضور, آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی, 2 موتیں, سنو, 2 موتیں جمع نہیں ہوں. ایک موت تو ہو کہ جسم سے روح کا انفصال ہوا, پھر واپس آ جیسے میں نے بتایا یہ انفصال ہو گیا. دوسری موت کیا ہے, یہ 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی, یہ کہنا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور آپ تو جا رہے ہیں مگر جو مشن دے گئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مرے گا, اس پر موت نہیں آئے گی. حضور آپ پر کیونکہ قاعدہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, مگر جو دین آپ نے دیا ہے یہ دین جو ہے یہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا. اور وہ ایک بات ایسی تھی جو ان کے سینے کے اندر موجود تھی کہ جو حضور نے ان کے سینے کے اندر ڈالی ہوئی تھی, اس لیے وہ قائم وہاں سے نکلتے ہیں اور سیدھے مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں اور آ کر کے وہاں حضرت عمر سے بات کرتے ہیں. عمر وہی اپنا وظیفہ جاری ہے, اور پھر آپ حضور کے منبر کے پاس جا کر وہاں پہنچتے ہیں, وہاں خطبہ دیتے ہیں. جب حضرت صدیق اکبر خطبہ دیتے ہیں تو اس وقت جب آپ آیت پڑھتے ہیں ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو عمر کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے. آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ میں بالکل, مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں زمین کے اوپر ڈھیر ہو گیا. لیکن اس وقت اگر قائم ہے تو ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو خطبہ دیا اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں, تو خطبہ کیا ہے, اس میں کیا ارشادات ہیں, بتانا یہ مقصد ہے. یہ علماء کرام یہ کیا ہے, یہ ملتان سے دوڑ کے ادھر ہے, کوئی کراچی سے آتا ہے, ہم بلاتے ہیں تشریف. آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں آزاد کشمیر میں, یہاں جیلم میں, پنڈی میں, لاہور میں خطیب نہیں, علماء نہیں ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے علماء لوگ ہیں. بے شک. لیکن بتانا یہ ہے کہ جو عشق ادھر ملتا ہے ادھر بھی ہے. حضور کا فیضان پوری دنیا میں, اور یہ پاکستان تو ویسے بھی سرکار کی نظر عنایت سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بتانا مشن جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو چیز ممتاز کرتی ہے باقی صحابہ سے, وہ یہ بات ہے کہ انہوں نے اس مشن کو سنبھالا ہے جو حضور نے ان کے سپرد کیا تھا. خیر یہ تفصیلات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی جو یہ تشریف ہے ہمارے مہمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے ہمارا مال فرمائے. تو جس طریقے سے انہوں نے سفر کیا, تھکاوٹ بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, تو یہ ثواب بھی تو تھوڑا سا نہیں انہوں نے کمایا, بڑا کمایا. سبحان اللہ. تو دیکھیں انہوں نے چند اشعار پڑھے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کوئی ان کی خدمت کرے, مہمان ہیں, آئے ہیں, کوئی دے گا تو وہ اپنی جیب سے دے گا, میری جیب سے تو نہیں دے گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں, بلکہ ہم سب کو دینے چاہیے, یہ اچھی بات ہے, مگر اس کا طریقہ صحیح درست ہونا چاہیے. اور مہمان کسی کی بھی خدمت کرنا یہ انتہائی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے مہمانوں کی عزت کرنا, تکریم کرنا. پھر ایسے مہمان, پھر
یہ ان کی وفاداری دیکھو، یہ چھوٹے بھائی میں اتنے پیار اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ کرتے ہیں، آتے ہیں اور یہ خدمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑی کے سامنے کھڑے ہو جائیں ساتھ